گڈ انٹرٹینمنٹ. پلیز جواب ضرور دینا مفتی صاحب. آپ نے اپنی کلپ میں بتایا کہ شوہر کی فرما برداری کرو، اوکے، لیکن اگر شوہر روزہ، نماز، زکوٰۃ یا دین کے کسی بھی کام میں حصہ نہ لیتا ہو، دین سے بالکل دور ہو، یہاں تک کہ علماء کو بھی الٹا سیدھا کہتا ہو اور بیوی کی کوئی بات نہ مانتا ہو، اللہ سے دعا کیجیے. اور ہر چیز کو بتانے کا، سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی آپ، چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ بیوی ہو، اگر آپ بیوی ہو اور آپ ہسبینڈ سے اس طرح سے کہو کہ نماز نہیں پڑھتے، بتاؤ پڑھے رہتے ہو، کم از کم نماز تو پڑھنا چاہیے ہے، پورے دن پڑھے رہتے ہو، بالکل کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ، نماز پڑھو، ہیں پورے دن پڑھے رہتے ہو، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تو قیامت تک وہ آپ کا ہسبینڈ آپ کی بات نہیں مانے گا. اسی طرح سے کوئی ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنی وائف سے بولتا ہے، بتاؤ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتی، تم فجر میں سوتی رہتی ہو، کچھ شرم ورم ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھ لیا کرو، ہے پورے دن پڑھی رہتی ہو، ایک آدھ ٹائم کی تو پڑھ لو، جمعے کی بھی نہیں پڑھتی ہو تم تو جمعے کی تو پڑھ لیا کرو کم از کم. تو قیامت آ جائے گی، وہ بیوی کبھی اس طرح سے تو کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کرے گا. آپ مجھے بتاؤ اس طرح سے کون نصیحت قبول کرے گا؟ اور یہ نصیحت ہے بھی نہیں ہے، یہ تو آپ نیچے دکھا رہے ہو سامنے والے کو. اور عموماً جب بیوی اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، ہسبینڈ بیوی سے کہتا ہے، تو یہی دونوں کا انداز ہوتا ہے. اس طرح سے اچھی بات بھی اگر کسی کو قبول بھی کرنی ہوگی وہ بھی قبول نہیں کرے گا. اسی لیے ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے، نصیحت کا ایک انداز ہوتا ہے. کوئی چیز آپ کسی کو بول رہے ہو ہمدردی کے ساتھ، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ، آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، اور وقتاً فوقتاً اچھے طریقے سے، پیار سے، یعنی سامنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، سامنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، سامنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ مجھے ایک اچھی بات بتا رہا ہے. اچھی بات بھی اگر اچھے طریقے سے نہ بتائی جائے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ مصیبت کا سبب اور بن جاتی ہے، دشمنی اور بڑھ جاتی ہے اس سے. تو اچھی بات جب اچھے طریقے سے بتائی جائے گی تبھی وہ اچھا اثر ڈالتی ہے. اور اگر اچھی بات کو بتانے کا اچھا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے، اور وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا مائنڈ دیکھ کر، موقع کے اعتبار سے، ہے نا، بتاتے رہیے. اگر دینی کوئی کلپ یا کوئی کتاب سنائیں اور وہ بھی نہ سنتا ہو تو کیا اب بھی بیوی کو شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہسبینڈ برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بھی بری ہو جائے، یا اگر بیوی بری ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہسبینڈ بھی برا ہو جائے. اگر بیوی بری ہے یا ہسبینڈ برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی برے ہو جاؤ. آپ بھی برے ہو گئے تو پھر تو اور زیادہ برائیاں بڑھ گئیں نا. اگر کوئی ایک بھی برا ہے تو دوسرے کو برا نہیں ہونا ہے، دوسرے کو اللہ سے دعا کرنی ہے. رہی بات فرما برداری کی، تو میں نے بتایا تھا کہ فرما برداری ان کاموں میں کی جائے گی جب تک کہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر مان لیجیے ہسبینڈ آپ کا برا ہے، وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو بول رہا ہے، تو آپ مان لیجیے وہ آیا، اس نے بولا کہ ارے بھائی ایسا کرو، میرے وہ مہمان آ رہے ہیں، آپ ایسا کرو یہ کھانا بنا لو، جلدی سے مہمان آ رہے ہیں. آپ بولو کہ نہیں میں نہیں بناؤں گی، تم جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہو، تم جو ہے بالکل بھی سنتے نہیں ہو میری بات، تو قیامت تک وہ جو ہے اچھا نہیں ہوگا، اور یہ درست بھی نہیں ہے. آپ فرمانبرداری کیجیے، اچھے سے پیش آئیے، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ ہسبینڈ ہو. اگر سامنے والا خراب ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے، سلیقے سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا کہ وہ آپ کی بات کو سنے گا، آپ کو سمجھے گا، آپ کے کہنے کو فالو کرے گا. دل جو ہے نا وہ محبت سے جیتا جاتا ہے. دل جو ہے نا وہ اگر کسی کو کوئی اگر سختی کے ساتھ بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر محبت ہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ محبت سے ہی پھر آپ دل جیت سکتے ہو. تو آپ اللہ سے دعا کیجیے، اور فرما برداری ان کاموں میں کرنا چاہیے چاہے ہسبینڈ کتنا خراب ہو، جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو. لیکن بیوی بچوں کا خرچہ پورا اٹھاتے ہوں، ذمہ داری بھی نبھاتے، اللہ صاحب یار کمال ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی پورا اٹھا رہا ہے، ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے، بس دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. ارے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کی فرما برداری نہ کرو. فرما برداری کرو. فرما برداری آپ کرو گی، آپ کی محبت ان کے دل میں بڑھے گی، اور جب محبت دل میں بڑھے گی تو کبھی آپ موڈ اچھا دیکھ کر کوئی اچھی بات سمجھاؤ گی تو وہ فالو کریں گے. لیکن آپ اس طرح سے کرو گی کہ صاحب تم نماز نہیں پڑھتے، تم بتاؤ مسجد نہیں جاتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، تم وہ نہیں کرتے ہو، تو پھر جو تھوڑی بہت آپ کی قدر ہوگی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیویاں بحث، تکرار اور ڈیبیٹ، ہے نا، تو میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بچی کچھ قدر بھی ہوتی ہے نا وہ آدمی کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی اچھا کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ اپریشیٹ نہیں کرتا، اور
بات بات پہ تانے دینا یا اس کو نیچا دکھانا، اس کی کمیوں کو تلاش کرنا، تو اس سے بیوی کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ آپس کے اختلافات میاں بیوی کے ختم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تو ہر بندہ بجائے اس کے کہ میری باتوں کو یا کسی کی بھی باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرے، سامنے والے پر اپلائی کرتا ہے۔ جیسے یہ میری جو باتیں بیویاں سن رہی ہوں گی، تو وہ جو ہے نا، بجائے اس کے کہ اپنے اندر وہ چیزیں لانے کی کوشش کریں، اس کے بجائے وہ کیا کریں گی، دیکھو اچھا مفتی صاحب کر رہے ہیں، دیکھو اپنے میاں کو دکھائیں گی، اور جو میاں ہوں گے نا وہ کیا کریں گے، جب میری باتوں کو سنیں گے، دیکھو دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھائیاں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، نہ کہ اپنی برائی کو، نہ کہ وہ چیز اپنے اندر لانے کو سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی چیزیں میاں بیوی کے درمیان اور آپس میں پھیل نہیں پا رہی ہیں۔ تو بہرحال بالکل بہت اچھے ماشاءاللہ، ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں اور خرچہ بھی پورا اٹھا رہے ہیں، تو بھائی آپ کو تو روزانہ ان کی خدمت کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک کمی ہے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے دعا مانگیے، تہجد میں اٹھ کے مانگیے اور وقتاً فوقتاً سمجھائیے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔